أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی، آپ نے جو حدیث بھیجی ہے اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جس نے 50 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی، 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، تو اللہ رب العالمین اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ روایت آپ نے بھیجی ہے اور اس کے متعلق پوچھا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع میں اس کو نقل کیا ہے، درج کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 5778، اور اس پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے، اور سلسلہ الاحادیث الضعیفہ میں بھی حدیث نمبر 300 کے تحت اس پر کلام کیا ہے، اس کی تخریج بھی بتائی ہے اور وجہ ضعف بھی بتایا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے علاوہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اس پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے، اور اس کے علاوہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تضعیف کی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لہٰذا اس کو بیان نہ کیا جائے، الا یہ کہ کسی کو بتانا مقصود ہو کہ ہاں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کے متعلق، یا کہہ لیجئے کہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے متعلق کئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے اکثر ضعیف ہیں، کچھ صحیح احادیث بھی ہیں لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہیں، اور بعض روایتوں میں تذکرہ آتا ہے کہ 200 مرتبہ پڑھا تو یہ فائدہ ہوگا، کسی نے 50 مرتبہ پڑھا تو یہ فائدہ ہوگا، کسی نے 1000 مرتبہ پڑھا تو یہ فائدہ ہوگا، اسی طریقے سے کسی نے 12 بار پڑھا تو یہ فائدہ ہوگا۔ غرض یہ کہ بے شمار تعداد کے ساتھ یہ حدیث روایت کی جاتی ہے کہ فلاں فلاں مرتبہ پڑھ لو یہ فائدہ ہو جائے گا، وہ فائدہ ہو جائے گا، جنت میں محل تیار ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس تعلق سے احادیث ضعیف ہیں، کچھ موضوع ہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق وغیرہ نقل کی ہے۔ آپ 295 سلسلہ الاحادیث الضعیفہ دیکھ سکتے ہیں، اور حدیث نمبر 300 دیکھ سکتے ہیں، اور حدیث نمبر 301 وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، اس پر کلام کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے جو تفسیر ابن کثیر کا جو محقق نسخہ ہو اردو ترجمے کے ساتھ الحمدللہ موجود ہے، اس میں سورہ اخلاص کی تفسیر میں ان روایتوں کو دیکھ لیں، اور کیا اس پر کلام کیا گیا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اس پر موجود ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔